السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ آج کا ہمارا سبق 26واں پارہ ہے، 26ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور اس ہدایت نامے کو ہمیں اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 26واں پارہ اخلاقیات کے حوالے سے بڑا اہم ہے۔ اس میں سورۃ الحجرات کا ذکر ہے جو ساری کی ساری اخلاقیات کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدہ زینب۔ اب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، بہتر ہوں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے جی آپ سب کے لیے، بارک اللہ فیکم۔ تو 26ویں پارے میں اخلاقیات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ اور پوائنٹس کی صورت میں ہم 26ویں پارے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف جو ہے یمن کے ساتھ ایک علاقہ تھا، تو احقاف اس جگہ کو کہتے ہیں، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو آج وہاں ریگستان ہے۔ پہلا جب ہزاروں سال پہلے جب وہ قوم آباد تھی تو زرخیز علاقہ تھا، لیکن جب عذاب آیا ان کے اوپر تو وہ ریگستان بن گیا اور جنگل بن گیا۔ تو آج وہاں ریگستان ہے، وہاں کوئی بھی سبزہ نہیں ہے، پہلے وہاں سبزہ ہوتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، واجل مسمى، اور یہ خاص مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور کافر لوگوں کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اس سے اعراض کرنے والے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے زمین اور آسمان اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اس کو فضول پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا کوئی مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا ہے۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہیے کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کوئی شرکت ہے یا زمین میں ان کی کوئی شرکت ہے، مطلب کچھ یا تو انہوں نے پیدا کیا ہو یا پھر پیدا کرنے میں رب کی معاونت کی ہو۔ جب نہ پیدا کیا ہے نہ معاونت کی ہے تو پھر اللہ کے علاوہ تم ان کو پوجتے کیوں ہو، پھر اللہ کے علاوہ ان سے مدد کیوں مانگتے ہو۔ ایتونی بھی کتاب من قبل، کوئی کتاب لے کے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے علاوہ ان کو بھی پکارنا ہے۔ جب یہ لکھا نہیں ہوا تو پھر کیوں پکارتے ہو؟ تو بڑی ہی عمدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، توحید کا اقرار کرنا ہے اور
آسمانی کتابوں پہ ایمان اور آخرت کے اوپر یقین دہانی کروائی جا رہی ہے۔ 9 نمبر آیت، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یا نبی ان سے کہیے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آتے تھے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي، مجھے یہ نہیں پتہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، وَلَا بِكُمْ، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، إِن نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ، میں اپنی مرضی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے ہیں، اے نبی ان کو بتائیں إِن نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ، میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، میں اپنی مرضیاں نہیں کرتا۔ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو ڈرانے والا ہوں واضح، میرا کام تبلیغ کرنا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ، کہہ دیجئے کہ ان کان من عند اللہ، کہ اگر اللہ کے پاس کی طرف سے کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، تم نے اس کا کفر کیا ہے تو لاؤ میرے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بنی اسرائیل، اور گواہی دی، گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے، فَآمَنَ، ایمان لے آیا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم نے تکبر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے مراد عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اس آیت کا مصداق وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو عالم تھا تمہارا، جو جاننے والا تھا، وہ تو مسلمان ہو گیا اور تم ابھی بھی تکبر میں ہو۔ آیت نمبر 13، وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاتے ہیں اس پہ، اللہ کی ماننی ہے، اپنی خواہش کی نہیں ماننی، پھر کیا ہوتا ہے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ جنتی لوگ ہیں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کو بدلہ دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو اور ہمارے خاندانوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، جہنم سے آزادیاں عطا فرمائے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کی نصیحت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ماں اس کی نے اس کو اٹھائے رکھا 9 ماہ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جب جنم دیا تو بڑی مشکل سے جنم دیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اور دودھ پلانا اور اس کو اٹھا کے رکھنا 30 مہینے کے لیے تھا، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب اپنی جوانی کو پہنچ گیا، خصوصی طور پہ 40 سال کو، یعنی جب نیک لوگ جوانی کو پہنچ جاتے ہیں پھر رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کیا دعا کرتے ہیں، یہ دعا یاد کر لیجئے گا اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے۔ 15 نمبر آیت سورۃ الاحقاف کی لازمی یاد کیجئے گا، دعا کو سمجھیے، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں جو نعمتیں کی ہیں تم نے، انعمت علی مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی اصلاح فرما۔ یاد رکھیے گا، باپ کی ماں، باپ کی خصوصی طور پہ باپ کی ماں بھی دعا قبول ہوتی ہے، باپ کی خصوصی طور پہ حدیث رسول ہے کہ باپ کی اپنی اولاد کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جن کی اولاد ہے خصوصی طور پہ وہ یہ دعا لازمی کریں، ویسے تو جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی یہ دعا بڑی اہم ہے کہ کہیں دعا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما، میرے والدین کے اوپر جو تو نے نعمتیں کی ان کی شکر کی توفیق عطا فرما۔ لیکن جن کی اولاد ہے ان کے لیے بڑی ہی اچھی دعا ہے، انی تبت الیک، اللہ میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، واننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ اولئک الذین، ایسے لوگ جو ہیں جو بدلہ دیتے ہیں اپنے والدین کو کے ساتھ احسان کرتے ہیں، نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان کی وہ نیکیاں قبول کرتے ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے، اور جو گناہ کیے ونتجاوز عن سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں سے تجاوز کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جن کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ تو تھی نیک لوگوں کی بات کہ جب نیک لوگ جوانی کو پہنچتے ہیں، جب نیک لوگ جو ہیں وہ والدین
کہ شکر ادا کرنے کے اوپر، ان کے ساتھ نیکی کرنے کے اوپر آتے ہیں تو دعائیں بھی کرتے ہیں، صلہ بھی دیتے ہیں. لیکن جو لوگ برے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ والذی قال لوالدیہ، اور وہ جو کہتا ہے اپنے والدین کو اف لکما، افسوس ہے تم پہ، اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل، تم مجھ سے حکم دیتے ہو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اور گروہ پہلے گزر چکے اس سے پہلے، مطلب ان کو تان و تشنیع کرتا ہے. وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے ویلک آمن، ایمان لے آ، لیکن وہ نہیں مان لاتا. تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے، کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں. معزز سامعین، کامیابی اگر چاہیے تو اپنے والدین کے قدم دھو کے پئیں، اپنے والدین کے سے اف نہ کہیں. والدین عزت اور احترام والا رشتہ ہے، اگر عزت اور احترام کریں گے آپ کی عزت اور احترام ہوگا. اگر عزت احترام والدین کی نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں. یہ ایک اللہ کا اصول ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کتنا واضح اصول ہے. با ادب جو ہوتا ہے نا جی وہ با نصیب ہوتا ہے، بے ادب جو ہوتا ہے بے نصیب ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں کو دنیا میں کامیابی چاہیے تو اپنے والدین کا ادب کریں، احترام کریں. دیکھیں انسان کے پاس اتنا تو تحمل ہو، اتنی تو برداشت ہو کہ والدین اگر اس کے مزاج کے ہٹ کے بات کر رہے ہیں تو اس کو سننے کی سکت تو رکھتا ہو، اس کو سننے کی طاقت تو رکھتا ہو، اور بھائی اس کو برداشت کرنے کی طاقت تو رکھتا. یاد رکھیے گا جس کے پاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی. عبداللہ بات سننا، عبداللہ، جس کے پاس برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ کیسے زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ تو نکما رہ سکتا ہے، ناکامی کی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور دیکھیں میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اور میں نے ایکسپیریمنٹ بھی کیا اس کے اوپر. باہر تو انسان جو ہیں بڑے بڑے وہ کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں برداشت کرنا چاہیے، مثلا اپنی بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے، سب سے اہم اپنے والدین کے سامنے، وہاں برداشت نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیر. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تو اخلاق اپنے کو اچھا کرنا. آگے بھی اخلاق کی بات کی جا رہی ہے. والدین کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پہ اس کو آن کرے نا ساتھ والے بٹن کو، تو ہو رہا ہے ببلنگ کر رہا ہے، یہ ہاں ببلنگ نہیں کر رہا تو پر چارجنگ ہو رہی ہے. جی بیٹا میری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، گلا کافی خراب ہو گیا تھا اچانک سے. بہرحال اب محسوس دیکھ رہے ہیں میں بول رہا ہوں الحمدللہ، تو اب میں ٹھیک ہوں. معمولی سا بھی ہے لیکن میں اب ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ہاں وہ لرزتے ہونٹوں سے لفظ ڈھونڈ رہا تھا، ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق اسی کو ملتی ہے جو کوشش کرتا ہے. اب آگے ہے جی سورۃ الاحقاف کی 29 نمبر آیت. جنوں کی بات کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنوں کی جماعت آئی اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، تو ان کی بات کی جا رہی ہے. وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے آپ کے پاس جنوں کا ایک ٹولہ بھیجا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنہوں نے قرآن غور سے سنا تھا. جب آئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے آگے. تو وہ مسلمان ہو گئے تھے یا قومنا، پھر اپنی قوم کو جا کے بھی مسلمان کیا. تو سورہ جن بھی اللہ نے اسپیشل 29ویں بارے میں نازل کی. تو یہ جنوں کے ایک گروہ کی بات کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا. سورہ محمد
الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جو لوگ کافر ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو گم کر دے گا، ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ نیک ہیں، انہوں نے نیک کام کیے، ایمان لائے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اور وہی حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وہ ان کے معاملات، بال کہتے ہیں معاملات کو، وہ ان کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، کافر لوگوں نے باطل کی پیروی کی ہے، وان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آگے جہاد کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، تمہارے قدم ثابت قدم رکھے گا، اور کافر لوگ جو ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذالک بانہم کارہوا ما انزل اللہ، انہوں نے ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ اور زمین میں سیر نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں 20 جگہ پہ یہ آیا زمین میں سیر کرو، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا تھا۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ان الذین یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل کرتا ہے اور جنہوں نے نیک کام کیے، جنات میں من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ایسی زبردست لوکیشن ہوگی، ہر ایک کے گھر کے پاس سے نہر جاری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں سب سے آئیڈیل جگہ ہوتی ہے جہاں پانی بھی موجود ہو، نہر کے کنارے ہو، سمندر کے کنارے ہو، دریا کے کنارے رہے، تو جنت میں ہر جنتی کے گھر کے پاس سے نہر بھی گزر رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت والے اعمال ہمارے لیے آسان فرمائے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنتیوں کی مثال جنت کی جس کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، ہر قسم کا پھل ہے، اور ہمیشہ میں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور جو جہنمی ہیں گرم پانی پینا پڑے گا اور بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا جگہ پہ ہمیں پوچھا بھی، یہاں تو بار بار آیا، جہاں جنتی کی بات وہاں جہنمی کی بات، یہاں اچھے لوگوں کی بات وہاں برے لوگوں کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن بھی کیا کہ کیا لوگوں جنت کی زندگی ٹھیک ہے کہ جہنم کی؟ سارے کہتے ہیں جنت کی ٹھیک ہے، تو پھر جنت والے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو جنت والے اعمال ہمیں کرنے ہیں تب جا کے جنت ملے گی۔ اعتراض کرنے والے لوگوں کی بات کی آیت نمبر 20 میں، فرمایا کئی لوگ ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے اوپر کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ اور جب جہاد کے اوپر سورہ نازل ہو گئی تو وذکر فیہ القتال، اس میں قتال کی بات تھی۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری تھی، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ان کے اوپر موت سوار ہے۔ اچھا جی، تو یہاں ہڈر ہم لوگوں کی بات کی جاتی ہے کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں انہیں اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ایک اصول سمجھیے گا، یا جس نے عمل کرنا ہے نا جی، اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں عمل کرنے کے لیے، وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا ہی لیتا ہے۔ اور جس نے عمل نہیں نہ کرنا ہوتا اس کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی مجھ سے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمپل سی ہے، سادہ سی ہے، عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انسان راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ بہانے ڈھونڈنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے والے پسند ہیں، تو اگر عمل کریں گے تو آسانیاں ہیں، نہیں کریں گے تو مشکلات۔ آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں جب وفات کا وقت ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا ان لوگوں کا حال ہوگا، برے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے جو شیطان کے دوست تھے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، جب ان کی موت آتی ہے تو ان کے چہروں کے اوپر، ان کے پیٹھوں کے اوپر وہ مارتے ہیں اور مار کے جان نکالتے ہیں۔ ریشم کے کپڑے سے جیسے کھینچ کے اس کو نکالا جاتا ہے
کانٹوں کو اس طرح انسان کی برے انسان کی جان نکالی جاتی ہے اور اچھے انسان کی جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، تو اگر اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھیں گے، اللہ کی بات مانیں گے، قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے، زندگی بھی آسان، موت بھی آسان، موت کے بعد والی زندگی بھی آسان۔ فیصلہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کون سی زندگی کا انتخاب کرنا ہے۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی والے کام کیے تھے، وکارہوا رضوانہ، اللہ کی رضا کو تو انہوں نے ناپسند کیا، اللہ کی رضا تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے۔ جب اللہ کی رضا چاہتے نہیں تھے فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کتنی عمدگی کے ساتھ اللہ نے یہاں سمجھایا، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ آگے ہے جی سورۃ الفتح۔ سورۃ الفتح میں فتح کی بات ہے، بیت الرضوان کی بات ہے، صلح حدیبیہ کی بات ہے، اور اس کو فتح قرار دیا گیا، اس لیے اس سورۃ کا نام سورہ فتح ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ کیسے؟ صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تو مشرکین مکہ نے آ کے راستہ روک لیا کہ نہیں کرنا۔ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے طاقت، اب انہوں نے طاقت ماننا مدینے کی ریاست کو اور آ کے کمپرومائز کیا اور باقاعدہ طور پہ مذاکرات کیے اور کہا کہ اگلے سال آپ عمرہ کر لینا۔ تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ شاید یہ مسلمانوں کی شکست ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے پہلے، اب انہوں نے کم از کم ایک قوت تو مان لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف فرما دے اور اپنی نعمت کو مکمل کر دے اور آپ کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اچھا وَيُعَذِّبَ، تاکہ مومنوں کو، آیت نمبر 5 اور 6، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنت عطا فرمائے، اور جو منافق مرد و منافق عورتیں، مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ برا ارادہ کرتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر دنیا میں بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضب کیا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، ان کے لیے جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم دین کا کام نہیں کریں گے اللہ تو مچھروں سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے لشکر ہیں، ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، پرندوں سے کام لیتا ہے، مچھروں سے کام لیتا ہے، ہواؤں سے، سمندروں سے، پانی سے، بخارات سے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، قرآن اور حدیث کو فالو کرنا، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ فارمولہ سمجھ آ جائے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا جی، تو مسلمان کے پاس دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں کہ ہم شاید اس راستے پہ چلیں گے، اس راستے پہ۔ آپشن اگر دوسرا ہو، دیکھیں مثلا کسی نے لاہور جانا ہے تو 2-3 راستے ہیں، سیالکوٹ سے اگر کسی نے لاہور جانا ہے تو 2 راستے ہیں، موٹر وے بھی بن گئی، جی ٹی روڈ بھی بن گیا، تو کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ اب 2 راستے۔ اب ہم ہیں مسلمان، تو مسلمان ہیں نا جی ہم، تو ہمارے پاس دوسرا راستہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مانے یا نہ مانے۔ دیکھیں نا، اگر تو مسلمان نہ ہو انسان، تو پھر انسان کے پاس اختیار ہے کہ چاہے اللہ کی مانیں کہ کس کی مانیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا تو اختیار ختم ہو گیا نا جی، ہم تو غلام بن گئے اللہ کے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی یہی ہے نا جی، اپنی مرضی نہ کرنا بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مرضی پر اپنی مرضی کو ختم کر دینا، تو یہی مسلمانی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آسان ہے ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن اگر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب صلح حدیبیہ کی بات کی جا رہی ہے۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے وہ اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اور ایسے تھا کہ جیسے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا اللہ کے اوپر ہاتھ، یعنی جس طرح اللہ نے کہا جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا، یہاں کہا جو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہا ہے وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہاں بیعت رضوان بھی کہتے ہیں اس کو۔ 1400 صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے مذاکرات کرنے کے لیے بھیجا کہ
مکہ والوں کو جا کے بتائیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، تو لڑائی ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر تم لڑائی کرنے کے اوپر آؤ گے تو ہم کریں گے۔ اب عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے روک لیا، مشہور ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو بلایا اور کہا موت کے اوپر کون بیعت کرتا ہے؟ موت کے اوپر بیعت مطلب جب تک میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، میرا تن من دن سب حضرت۔ تو 1400 صحابہ نے موت کے اوپر بیعت کی۔ اس کا اللہ نے ذکر کیا 18 نمبر آیت میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایسے مومنین سے راضی ہو گیا۔ کون سے مومنین؟ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے خلوص کو جان لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سکینت نازل کی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو فتح قریب عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ، اچھا سنت اللہ اللاتی، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللاتی قد خلت من قبل، جو پہلے گزر چکی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ کی سنت میں آپ تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے وہ آگے اب سورہ کاف میں بھی آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ ما یبدل القول، اللہ تعالیٰ کی باتیں بدلی نہیں جاتی، اور اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے اللہ اپنے اصولوں کو نہیں بدلتا۔ سورت، اچھا جی اب آگے ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت، بڑی سمجھنے والی آیت ہے، بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل کے اندر تو ایمان ہے، اور جو صحابہ سے محبت نہیں کرتے، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو یہاں اللہ نے کافر قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے گا صحابہ کرام سے کافر نفرت کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا۔ میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کبھی بھی کسی قیمت پہ صحابہ کے اوپر تنقید نہ سنیں۔ اگر آپ کمزور ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اس بندے کی بات نہ سنیں، اس محفل میں نہ بیٹھیں جہاں صحابہ کرام کے خلاف کیچڑ اچھالا جا رہا ہو، جہاں صحابہ کرام کے کریکٹر کے اوپر بات کی جا رہی ہو، جہاں صحابہ کرام کی نیت کے اوپر بات کی جا رہی ہو، ورنہ اگر وہاں سے نہ اٹھے نا تو تمہارے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ سورۃ الفتح کی آخری آیت سماعت فرمائیے گا، سمجھنے والی آیت ہے، غور کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں۔ اسی آیت کے اوپر شعر کہا علامہ اقبال نے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم مومن، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو یہاں کہا صحابہ کرام کی کیسے لوگ ہیں؟ کافروں پہ سخت، آپس میں نرم۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا، وہ آپ دیکھیں گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے چہروں پہ سجدے کے نشانات ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، صحابہ کی مثال یہ تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، اب صحابہ کی مثال کیا ہے؟ کھیتی کی طرح ہے۔ جس طرح اخرج شطأہ، ایک کسان نے کھیتی بوئی، اس کی کومپل نکلی، فآزرہ فاستغلظ، اب وہ کومپل سٹے بنے مضبوط، فاستوى علی سوقہ، اپنی وہ فصل جب جوان ہو گئی، یعجب الزراع، کسان کو فصل وہ بہت اچھی لگتی ہے، کسان دیکھ کے بڑا اچھا خوش ہوتا ہے۔ اب کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو ان پر غصہ چڑھے، تاکہ کافر ان پہ غصہ کریں۔ تو کیا سمجھ آئی؟ فصل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصل بوئی،
ایمان کی لوگوں کو دعوت دی، محنت کی، اور صحابہ کرام ایمان لائے، آپ کے دست و بازو بنے، آپ کی مدد کی، آپ کے اوپر جانیں نچھاور کی تاکہ کافروں کو غصہ آئے۔ تو اس کا مطلب سادہ سا ہے، جو کافر ہوگا وہی صحابہ سے نفرت کرے گا۔ یاد رکھیے گا، امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین پاک ہستیاں ہیں، ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، جو کرے گا اس کے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر اجماع کیا گیا کہ وہ لوگ کافر ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے جو محتاط لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ صحابہ کرام کو گالیاں نہیں دینی۔ اب جو شر پسند ہیں وہ دیتے ہیں۔ بہرحال مسلمان جس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، دیکھیں وہ صحابہ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو باپ ہے نا، اس کے دوست کی بھی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 سے زائد جگہ پہ کہا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جب اللہ نے گارنٹی دے دی ان کے راضی ہونے کی، تو آج ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر بحث کرنے والے؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کے حوالے سے خصوصی طور پہ، کہ دیکھیں میں اور آپ ہیں، ہم سب کے ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کے اندر غلطیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں نا جی۔ اب میں اپنی ماں باپ کی خصلتیں یہاں بیانہ شروع کر دوں کہ میری ماں کے اندر یہ غلطیاں ہیں یا میرے باپ کے اندر غلطیاں یہ ہیں، تو مجھ سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہے؟ مطلب ماں باپ کے اندر غلطیاں ہیں لیکن ان کو ڈسکس نہیں کرتے۔ تو جب ماں باپ کی غلطیاں ڈسکس نہیں کرتے تو پھر صحابہ کرام کی غلطیاں ڈسکس کرنی ہونی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں وہ بدخویاں کرنے والے اور ڈسکس کرنے والے؟ تو یہ فرقہ واریت کی آگ میں لوگوں کو جھونک کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، صحابہ کی عزت اور صحابہ کی شان تو تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ لوگوں نے بدلا دی لیکن تورات اور انجیل میں بھی مثالیں موجود ہیں، اور تورات اور انجیل میں بھی ہے ان کی عزت اور احترام، اور آج کوئی مانے نہ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب ہے جی سورۃ الحجرات۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اس سورت کی اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی، اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہو جائیں گے۔ اس سورت کے اوپر عمل آپ نے کرنا ہے، رب کریم آپ کو اعلیٰ اخلاق کے اوپر اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے گا، اور اعلیٰ اخلاق کے اوپر آپ لوگوں کو یہ منصب عطا فرما دے گا۔ بڑی ہی عمدہ باتیں اس میں کی گئی ہیں، بس عمل کرنے کی دیر ہے۔ عمل کریں گے تو یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا ہی نوازے گا۔ تو سب سے پہلی بات اس میں کی گئی، الحجرات حجرے کی جمع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کی بات کی گئی ہے، اس لیے سورہ کا نام سورۃ الحجرات ہے، مدنی سورہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو شریعت مقرر کر دی، جو حد مقرر کر دی، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ شریعت کچھ کہتی ہے اور آپ کچھ کرتے پھریں، شریعت کچھ کہتی ہے اور آپ کچھ سمجھتے پھریں، تو آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ دوسرا حکم، اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا۔ جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ایک صحابی کی آواز اونچی تھی طبی طور پہ، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں باندھ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری طبی آواز ہے ایسی اونچی ہے، جو جان بوجھ کے اونچی آواز کرتا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے۔ روزہ رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رسول کی بار بار حاضری عطا فرمائے، مکہ مدینہ کی بار بار حاضری عطا فرمائے۔ روزہ رسول کے اوپر یہ آیت نمبر 3 سورہ حجرات کی آج بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو مسجد نبوی میں اونچی بولتا تھا، اس کو سزا دیتے تھے اور کہا تھا تو نے یہ نہیں سنا ہوا کہ جہاں اللہ کے رسول موجود ہے وہاں اونچی نہیں بولنا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے پاس پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔
تقوی کے لیے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ اب کچھ لوگ دیہاتی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اونچی اونچی حجروں کے باہر سے یہ واضح دینا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ خصوصی طور پہ نازل کی، کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں اکثر وہ لوگ بیوقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے، دور سے ہی پکارنا۔ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کی طرف آ جاتے تو یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 کے اوپر میں اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارے گھروں کی لڑائیاں جھگڑے آدھے رہ جائیں، ختم ہونے کے قریب ہو جائیں۔ اکثر لڑائیاں جھگڑے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سنی سنائی بات کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ سنی سنائی بات کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ آپ لوگوں نے تحقیق کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا، یورپ کو تو آج یاد آیا نا تحقیق کرنے کا، اسلام نے 1400 سال پہلے کا یہ آیت نازل کر کے بتا دیا کہ سنی سنائی بات پہ عمل نہیں کرنا بلکہ تحقیق کرنی ہے۔ تو یا ایھا الذین، ریسرچ کے اوپر، تحقیق کے اوپر یہ بنیادی آیت ہے۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہ تم کسی قوم کو پہنچو اور تم بعد میں پھر ندامت تمہیں ہو اور تمہیں پریشانی ہو، سو تحقیق کر لیا کرو۔ تحقیق کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری قوم بڑی جذباتی ہے، تھوڑی سی بات سنی کسی کے بارے میں، اچھا جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، لڑائی کے اوپر اتر آتے ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں نا تو پھر اسلام کو فالو کریں نا، اپنی مرضیاں تو نہیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح سے جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں تو تمہارے لیے خود ہی مشکلات پیدا ہوں گی، تم خود مشکل میں پڑو گے، اپنا نقصان کرو گے، کسی کا نقصان نہیں کرو گے۔ آیت نمبر 9 میں ہمیں حکم دیا گیا اگر مومنین لڑ پڑیں، دو مومن یا دو جماعتیں، تو ان کی صلح کروا دیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ جو صلح کرواتا ہے، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو لڑائیاں کرواتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بہترین انسانوں میں سے بننا ہے یا بدترین انسانوں میں سے بننا ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا مزاج انشاءاللہ اسلامی مزاج بنانا ہے۔ جہاں کسی کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس کی صلح کروانی ہے، لڑائی کو بھڑکانا نہیں۔ گھٹیا لوگ لڑائی کو بھڑکاتے ہیں، ہیں جی، ساری گل تمام کیا کہتے ہیں، سوئی چ دھاگا پاواں گے، ساری گل تماواں گے، یہ جاہل لوگوں کے نعرے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ یہ باتیں نہیں کرتے، آگ نہیں لگاتے، وہ صلح کرواتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ اس کا عیب چھپائے گا، اور جو دنیا میں کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو دنیا میں بھی ظاہر کرے گا، آخرت میں بھی ظاہر کرے گا۔ تو بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ مسلمان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ رحم چاہیے تو پھر ڈر اختیار کرو، اللہ کی مدد چاہیے صلح کرواؤ۔ اللہ آگے آ رہے ہیں جی خصوصی احکام اخلاق کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا، ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آپ ہنساتے ہیں، کوئی بات بتا کے جس میں ہنسی والی بات ہو، ہنس لیں، ہنسنا اچھی بات ہوتی ہے، مسکرانا اچھی بات ہے۔ ہر وقت منہ پہ 12 بجائیں گے تو اپنا ہی بیڑا غرق کریں گے۔ اسلام نے تو یہ کہا لا تحقرن من المعروف شیئا لو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا اس نیکی کو حقیر نہ جاننا کہ کسی کو کھلے چہرے سے ملنا، آپ ہنس کے ملتے ہو کسی کو تو وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے، آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جائے تو یہ بھی نیکی ہے۔ تو مذاق کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں لگا جس میں جھوٹ نہ ہو، لیکن مذاق اڑانا کہ کسی کی عزت کی بات ہو، مذاق اڑانا حرام ہے۔ کسی کا نام لے کے، کسی کے قد کے اوپر، کسی کی بات کر کے، کسی کے کپڑے دیکھ کے، کسی کی قوم کے اوپر، ہرگز بھی کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں۔
حالانکہ قوم کے اندر عورتیں بھی آ گئی تھیں، لیکن عورتیں چونکہ یہ مسئلہ ان میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے عورتوں کی اسپیشل بات کی گئی۔ اچھا جی، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں۔ اصل میں مذاق اڑایا ہی اس وقت جاتا ہے جب اپنے سے کم تر کسی کو سمجھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اکثر ایسا ہوتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہ اکثر بہتر ہوتا ہے، اور چرب زبان لوگ جو ہوتے ہیں اکثر گھٹیا ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم لوگوں کو عزت دینا سیکھیں، احترام دینا سیکھیں۔ یاد رکھیے گا عزت دیں گے عزت ملے گی، عزت احترام کریں گے احترام ملے گا، ادب کریں گے ادب ملے گا۔ ہم بڑے منافق لوگ ہیں، ہماری قوم بڑی منافق قوم ہے۔ کیسے؟ میں چاہتا ہوں میری عزت کی جائے لیکن میں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ عزت سے بولا جائے، نرمی سے بولا جائے، میرے گناہوں کو معاف کیا جائے، میری غلطیوں کو معاف کیا جائے، میری غلطیوں کے باوجود مجھ سے پیار اور محبت کیا جائے، میری عزت کی جائے، لیکن میں لوگوں سے اس طرح بیہیو نہیں کرتا۔ کاش ہمیں عقل آ جائے کہ دیکھیں بات سادہ سی ہے، آپ جیسا بیہیو کریں گے آپ کے ساتھ دنیا بھی ویسا بیہیو کرے گی نا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں آپ لوگ عزت دیں گے عزت آئے گی، احترام دیں گے احترام آئے گا، محبت دیں گے محبت آئے گی۔ دیکھیں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، اچھے کام کا اچھا انجام، برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ تو کہا مذاق نہیں اڑانا۔ دوسری بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہ لگاؤ، عیب ہی لگاتے رہنا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر عیب لگانے والا، نکتہ چینیاں کرنے والا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ نے فرمایا 30ویں پارے میں۔ تو عیب نہیں لگانے، فلاں تو تم ایسے تم ایسے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، کیوں عیب لگاتے ہو آپ؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقبوں سے نہ پکارو، اچھے نام سے پکارو۔ یاد رکھیے گا ہر کوئی انسان عزت چاہتا ہے، چاہے کوئی پاگل ہے نا وہ بھی عزت چاہتا ہے۔ تو عزت احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے نام سے پکارا جائے۔ کسی سے پوچھیں کہ آپ کو کس نام سے پکارا جائے، عمدہ نام کے ساتھ پکارا جائے، صفاتی نام کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ ہیں اخلاقیات۔ یاد رکھیے گا محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ رذائل اخلاق گندی عادات، گندی عادات کو چھوڑ کے اچھی عادات کو اپنانا، اس کو محاسن اخلاق کہتے ہیں۔ تو ہمیں محاسن اخلاق اپنے اوپر لے کے آنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی باتیں سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ، تو آپ نے کہا قرآن نہیں پڑھتے؟ اگر قرآن پڑھتے ہو کان خلقہ القرآن، آپ کے تو اخلاق بھی قرآن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ ساری اخلاق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے۔ تو اچھا اپنا اخلاق بنا مثل شجر بنا کر، اپنا اخلاق بنا مثل شجر بنا کر، جو تجھے پتھر مارے اسے ثمر عطا کر۔ مطلب جو پھالدار درخت ہوتا ہے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، درخت پھال دیتا ہے ان کو۔ تو اخلاق کو بہتر کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام پکارنا یہ بہت بری بات ہے۔ اگر تو بندہ کافر ہے تو ٹھیک ہے بھائی، اس کی مسئلہ، لیکن ایمان بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، پھر بھی برے ناموں کے ساتھ پکاریں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ وَمَن لَّمْ يَتُوب، جو توبہ نہیں کرے گا نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بد گمانیوں سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں کوئی خیال پیدا کر کے خیال کو تقویت دینا، ویسے ہی کسی کو برا سمجھ لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، لوگوں گمان سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سب سے جھوٹی بات ہوا کرتا ہے۔ سو گمان نہیں کرنے کسی کے بارے، اچھا گمان کرنا ہے، بی پازیٹیو۔ یاد رکھیے گا مثبت رہنا، پازیٹیو رہنا یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، اور نیگیٹو ہونا، نیگیٹو سوچ رکھنا،
یہ ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ نے کامیابی کی سیڑھی پہ چلنا ہے تو بی پازیٹیو. اگر آپ نے ناکامی ہی ناکامی لینی ہے تو پھر نیگیٹو بن جائیں, منفی سوچ رکھیں, برے گمان رکھیں. تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں. تو بری سوچ نہیں رکھنی. اگر آپ لوگ مہارت حاصل کر لیں اس چیز میں کہ نیگیٹو کو پازیٹیو کرنا, نیگیٹو کو پازیٹیو لینا, تو آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں, اور آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے نہیں روک سکتی. آپ اچھے بزنس مین, اچھے ٹیچر اور بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں. کب؟ جب آپ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی بنانے کے اوپر آپ ماہر بن جائیں. اور اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے, تو آپ اس فیلڈ میں ماہر بن جائیں گے. تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, اسلام کی نگاہ میں, دنیا کی نگاہ میں, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں, کامیابی لینی ہے تو بی پازیٹیو. کبھی بھی نیگیٹو مائنڈ کامیاب نہیں ہو سکتا. نیگیٹو مائنڈ والا انسان پیچھے تو جا سکتا ہے, آگے نہیں جا سکتا. بی کول, بی پازیٹیو, تھنک پازیٹیو. اوکے, تو یہ نعرے لگائیں آپ. جب یہ نعرے لگائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ بہت پازیٹیو رہیں گے. تو دیکھیں نا جی, یہ سوال آیا ہے جی, ہم سب نیگیٹو زیادہ سوچتے ہیں, پازیٹیو کم سوچتے ہیں. اسی لیے تو ہمارا یہ حال ہے, اسی لیے تو ہماری قوم بہت پیچھے ہے. علم, ڈگریاں بڑی ہیں, علم کوئی نہیں. ڈگریاں بڑی ہیں, اخلاق کوئی نہیں. ڈگریاں بڑی ہیں, تربیت کوئی نہیں. یاد رکھیے گا, علم ہے نا, علم, ایجوکیشن, یہ 3 سی کا نام ہے. 3 سی. ایجوکیشن از اے 3 سی. کانفیڈنس, کریکٹر, کریٹیو مائنڈ. اور کریٹیو مائنڈ کب ہوتا ہے؟ جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجتنبوا کثیرا من الظن, برے گمان سے بچ جاؤ. ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. جب آپ گمان کے اوپر گناہ کرتے ہیں تو یہ پھر گناہ بن جاتا ہے. ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. ہمارے ہاں سب سے فیوریٹ کام کیا ہے دوستوں کا, ایک دوسروں کا, ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا. ہمارے کسی جاننے والے یا اگر کیا ہے جی, کوئی کیا ہے, شریکہ برادری ہے, دوستی ہے, تو اس کے عیب کا پتہ چل جائے تو کہتے ہیں جی او بڑی اچھی بات ہے, یا پھر عیب ڈھونڈتے ہیں. سوئی چ دھاگا پاواں گے, ساری گل تھماواں گے. یہ جاہل لوگوں کی بات ہے کہ پہلے عیب ڈھونڈنا پھر لوگوں کو بتانا. شر پسند لوگوں کا بات کام ہے. تو پہلے میں نے حدیث سنائی آپ کو, فرمایا جو دنیا میں کسی کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا. جو دنیا میں کسی کے عیب ظاہر کرے گا اللہ اس کے دنیا میں بھی ظاہر کرے گا, آخرت میں بھی ظاہر کرے گا. تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں. یاد رکھیے گا, مسلمان کے جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے. تو جاسوسی کرنا جب جائز نہیں ہے کہ عیب ڈھونڈنا, کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑنا, تو پھر جب عیب پتہ چل جائیں ان کو چھپانے کا حکم ہے. جاسوسی نہیں آپ نے کی. یاد رکھیے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی نے کان لگا کے کسی کی بات سنی, وہ نہیں چاہتا کہ میری بات سنی جائے, اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں خواتین و حضرات, ہم کیسے مسلمان ہیں. ایک بندہ, 2 لوگ ہم سے چھپ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کان لگاتے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں. مطلب کوئی سینس ہوتی ہے, کوئی عقل ہوتی ہے انسان کے پاس. آپ سے تو چھپ کے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کان لگا کے سن رہے ہیں ان کی. اعلیٰ اخلاق یہ ہے, آپ کو کہتا ہے جی ہم نے بات کرنی ہے تو پلیز مائنڈ تو نہیں کریں گے, ہم لہذا بات کر لیں. آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے, آپ کہیں ہاں کریں, آپ مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ظرف کی کمی ہے تو پھر کیا کہیں گے, ہو سکتا ہے میرے واسطے میرے بارے چ گل کر دیا پیا, ہو سکتا ہے جی وہ میری گل کر دیا پیا. بھئی ہو کیا سکتا ہے, کیوں آپ یہ سوچتے ہیں. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا,
اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. اللہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، اور کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ جب نہیں پسند کرتے تو پھر فکرہتم ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، صحابہ کیا جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے. کہا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کو اس انداز میں یاد کرنا، اس انداز میں بات کرنا کہ اس کو آپ کا یہ انداز اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس انداز میں میری بات کریں. تو صحابی فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ بات واقع ہی اس کے اندر ہو تو پھر؟ کہا یہی تو غیبت ہے، واقعی اس کے اندر یہ بات ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے وہ تو بہتان ہے. اچھا ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے جی، کہیں بھائی یہ غیبت ہے تو کہتے ہیں جی میں اس کے سامنے بھی کروں گا. اچھا بھائی اگر اس کا مطلب ہے سامنے کرو گے تو غیبت نہیں ہے یہ، اور یہی تو غیبت ہے. غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا گیا، اور غیبت کرنا مسلمان کی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کاش ہم غیبتوں کو چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت عذاب قبر کی، فرمایا کہ دو لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی نے کسی بیوی کے بارے میں کوئی بات کی، کہا تیری اس بات کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے. ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے کسی نے ایک غلام کی بات کچھ کر دی کہ اس طرح سویا ہوا ہے جس طرح اپنے وہ گھر میں سویا ہوتا ہے، ماں کے گھر میں سویا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں کے منہ سے مجھے گوشت، اپنے بھائی کے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کی بدبو آ رہی ہے. پھر انہوں نے سوری کی، معافی مانگی. ہم بہت دلیر ہو کے سمجھتے ہیں کہ جی وہ بات تو ہے. یاد رکھیے گا آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے نا کسی کی، تو وہ آپ کی بھی غیبت لازمی دوسروں کے سامنے کرے گا. اللہ اکبر و کبیرہ. خواتین کے بارے میں خصوصی طور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اکثر خواتین کو جہنم میں دیکھا. خواتین کی جماعت کو سمجھانے کے لیے کہا، فرمایا کہ وجہ کیا ہے عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں جائے گی؟ ایک وجہ یہ ہے کہ یکفرن العشیرہ، خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور دوسرا غیبتیں بہت کرتی ہیں. تو کیا خواتین کیا مرد، آج تو ہر کوئی بہت زیادہ غیبتیں کر رہا ہے. غیبت والا معاملہ اپنی زندگی سے نکال دیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے سامنے غیبت کی جا رہی ہو تو وہ دفاع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا دفاع کرے گا. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو آپ اس کا دفاع کریں کہ نہ بھائی کوئی اور موضوع چھیڑو، کیوں اس کی بات کرتے ہو. تو یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اللہ ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرما دے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایمان و انسانوں ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. ہاں معزز تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا. یہ ذاتیں، یہ برادریاں، یہ پہچان کے لیے ہیں. بہتر وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان برادریوں کے، ان کنبوں کے بتوں کو ہمیں توڑنا ہوگا تب جا کے بات بنے گی. اچھا یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی فرقے بھی پہچان کے لیے. یاد رکھیے گا فرقے پہچان کے لیے نہیں ہے. مذہبی طور پہ ہم صرف مسلمان ہمیں ہونا چاہیے، اور برادریاں جو ہیں کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے، کوئی ہٹ ہے، کوئی کھٹ ہے، اچھا جی رانے ہیں، راجپوت ہیں، ملک ہیں، میاں ہیں، تو یہ پہچان کے لیے ہیں برادریاں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاٹ سب سے بہتر ہیں یا شیخ سب سے بہتر ہیں یا جناب اعلیٰ میر یا ارائیں سب سے بہتر ہیں. اور بھائی بہتر وہ ہے جو رب سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں
رب کی محبت زیادہ ہے، رب کا ڈر زیادہ ہے، وہ جو بھی ہو وہ بہتر ہے۔ اچھا جی، سورۃ الحجرات کا آخری حصہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر میں یہ کہوں یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں، یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کی زندگیوں سے اہم ہے، میری اور آپ کی زندگیاں اتنی اہم نہیں ہیں جتنا اہم یہ مسئلہ سمجھنا ہے جو سورۃ الحجرات کے آخر میں بیان کیا گیا۔ میرا گلا بھی درد کر رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، چونکہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اچھی طرح سے سمجھنا۔ کیا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرابی لوگ آئے، دیہاتی لوگ آئے، انہوں نے باہر سے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ باہر سے جب آوازیں دینا شروع کر دیں تو اور ساتھ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہو، ہم تو مومن ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسلام اور ایمان میں بڑا فرق ہوتا ہے، مومن ہونے میں اور مسلمان ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے کم از کم ایک رائی کے دانے کے برابر کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے کلمہ پڑھتا تھا۔ اب ہم نے سمجھنا ہے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اعراب نے، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہو ایمان نہیں لم تم لائے، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو ہم اسلام لائے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمال کم نہیں کرے گا، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ پھر اللہ نے کہا مومن کون ہوتے ہیں؟ انما المؤمنون باللہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، پھر جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، یہ سچے لوگ ہیں، شک نہیں کرتے۔ اب پھر انہوں نے کہا نہیں جی ہم واقعی ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہا قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ تمہیں، واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک، وہ آپ احسان جلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، کہو لا تمنوا علی اسلامکم، آپ نے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ نے احسان کیا اور ہدایت دی تمہیں ایمان کی، یعنی رہنمائی کرتا ہے ایمان کیسے آئے گا۔ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا، ہاں ایمان کا راستہ اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ ایمان لانے کے لیے عمل کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا، ایمان مسلمان ہونے کے لیے دو چیزیں کافی ہوتی ہیں، زبان سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دل میں یقین کر لیا، لیکن اگر ایمان والے بننا ہے تو ایمان کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، زبان سے اقرار کر لیا، دل میں یقین کر لیا، اور عمل کرنا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب الایمان میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ایمان کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، اعمال جتنے کریں گے ایمان بڑھتا رہے گا، اعمال نہیں کریں گے ایمان کم ہوتا جائے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے کہ نہیں۔ میں اکثر مسلمان، ظاہری بات ہے پاکستان میں پڑھاتا ہوں تو مسلمان ہی زیادہ ہوتے ہیں، تو جس کلاس میں پوچھا تو سارے لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جی ہمارے دل میں تو رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ایمان ہے۔ لیکن جب لیبارٹری کے طور پہ میں بتاؤں ٹیسٹ کیسے کرنا ہے تو پھر اکثر لوگ کہتے ہو ہمارے دل میں تو ایمان ہے۔ اب سمجھیں کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کیسے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گناہ ہوتا ہوئے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا جانے، زبان سے کہے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانے۔ اور پھر فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں، تو یعنی ایمان کے درجے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ اور سب سے نیچے والا۔ سب سے نیچے والا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آپ گناہ سے نفرت کریں، اور اگر آپ گناہ سے نفرت بھی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس وہ بھی درجہ نہیں ایمان کا جو سب سے کم، یعنی رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان اس وقت نہیں ہے جب آپ گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ اور صحیح مسلم میں اس حدیث کے آگے وضاحت ہے، فرمایا کہ جو بندہ دل سے بھی برا گناہ کو نہیں جانتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی اور سچی ہے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں؟ دیکھیں
مومن بندہ گناہ سے نفرت کرتا ہے، اور نفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ کو نہ کریں، لیکن اگر ایز اے انسان ہو گیا تو پھر وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ کیسے آپ کو سمجھ آئے گی۔ دیکھیں کمپیوٹر ہے نا، کمپیوٹر کے اندر وائرس آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر اینٹی وائرس آپ نے انسٹال کیا ہوا ہے تو وہ وائرس کو مارتا جائے گا، مارتا جائے گا، مارتا جائے گا۔ اگر اینٹی وائرس انسٹال نہیں کیا تو وائرس اٹیک کر کے کمپیوٹر کو خراب کر دے گا۔ اب انسان کو یہ مثال انسان پہ لائیں، اگر انسان کے دل میں ایمان ہے چاہے رائی کے دانے کے برابر ہے، تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان الارمنگ کرتا رہتا ہے، الارم بجتا رہتا ہے، ٹون 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 ٹون، مطلب کیا؟ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، کیا اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا۔ ایمان اس کو جینے نہیں دیتا، ایمان اس کو سونے نہیں دیتا جب تک استغفار نہ کر لے، ایمان اس کو جب تک کسی سے معافی نہ مانگ لے، ایمان اس کو آرام نہیں کرنے دیتا، سکون نہیں کرنے دیتا۔ جیسے شاعر کہتا ہے ضمیر جاگ تو جاتا ہے اگر زندہ ہو، کبھی گناہ کرنے سے پہلے کبھی گناہ کرنے کے بعد۔ یہاں ضمیر ایمان کو کہا گیا، اگر ایمان ہے تو انسان متنبع ہو جاتا ہے۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے سمجھیں۔ اور اچھا، اب اگر ایمان دل میں ہے تو انسان گناہ سے نفرت کرے گا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو انسان گناہ سے نفرت نہیں کرے گا، مزے سے گناہ کرے گا اور لوگوں کو بھی بتاتا پھرے گا۔ اور وہ وقت ہوتا ہے جب ایمان رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوتا تو دل سارے کے سارا کالا ہو جاتا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا نقطہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر مر جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایمان روشنی کا نام ہے، اور جب دل کالا ہو گیا تو وہاں روشنی کا کیا کام؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں میں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دلوں کے بارے میں فرمائی سورۃ البقرہ میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، لوگو تمہارے دل جو ہیں سخت ہو چکے ہیں اس کے بعد، اور فرمایا کہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے، پھر فرمایا نہیں پتھروں کی طرح نہیں، کیونکہ بعض پتھر گر پڑتے ہیں، بعض پتھر یہ شکا کو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، اور بعض پتھر یحبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا۔ جب انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے یا دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جب دل کالے ہو جاتے ہیں تو خواتین و حضرات انسان کے دل کے اندر ایمان نہیں رہتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب انسان گناہ سے نفرت بھی نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں رہتا۔ جب ایمان ختم ہو جاتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق انسان کو کوئی ہوش نہیں رہتی، میرے اللہ کا میرے اوپر کیا فرض تھا، میرے حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، ماں باپ کا ادب و احترام کیا ہے، دین کا ادب و احترام کیا ہے۔ کب؟ جب انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائے، اس کے اوپر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان نیک انسان گناہ کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے بیسیکلی، وہ جب گناہ کرتا ہے تو چھوٹا سا گناہ کرتا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ گر رہا ہے، اتنی ٹینشن لیتا ہے۔ اور ایک حد سے بڑھنے والا انسان ایک پہاڑ جتنا گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے میرے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی، تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آخری جنتی جو مسلمان جس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، اس کے پاس ایمان کتنا کم از کم ہونا چاہیے؟ رائی کے دانے کے برابر۔ اگر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یاد رکھیے گا، رائی کے دانے کے برابر ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے جو گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے سوال ہیں تو ضرور کریں، اس کے اوپر آپ لوگوں کو ڈائلاگ کرنا چاہیے، اس مسئلے کو بڑی ہی اچھی طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ جنت کا ہے، مسئلہ ایمان کا ہے۔ ہم ساری زندگی لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بڑا ایمان ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں تو ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے بہت شور سنتے تھے پہلو کے دل کے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کے، چیر کے دیکھا تو خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ مطلب شاعر نے جو اپنے طور پہ کہا، کیا اس سے مراد لیا؟ میرا خیال ہے شاعر نے مراد لیا ہوگا کہ آپ کے بارے میں میرے دل میں خلوص ہے کہ نہیں۔ میں اس سے یہ مراد لے رہا ہوں کہ دل میں ایمان ہے کہ نہیں۔ ہم سمجھتے رہے کہ بڑا ایمان ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا ایمان ہے، لیکن
اینڈ آف دا ڈے جب فیصلہ ہوگا. یا آج دیکھیں یہ لیبارٹری ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث سنائی نا, یہ لیبارٹری, دوسروں کا ایمان نہیں ٹیسٹ کرنا آپ نے, آپ کی بڑی مہربانی وہ خود کر لیں گے. آپ نے خود اپنا ٹیسٹ کرنا ایمان کہ آپ کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نا ایمان کو کیسے جانے, فرمایا جب نیکیاں تجھے اچھی لگیں اور گناہ تجھے برے لگیں تو اس کا مطلب ایمان ہے. لیکن اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو اس کا مطلب دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اب ہے جی سورہ کاف. کاف والقرآن مجید, کاف حروف مقطعات میں سے ہے اور قسم قرآن کی جو مجید ہے عزت والا ہے. بل عاجب جاءہم منذر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافر لوگ کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے, آئذا متنا وکننا ترابا, جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے, ذالک رجعٌ بعید, تو ہمیں پھر لوٹنا ہوگا, ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. قرآن مجید میں جو موضوع بار بار ڈسکس کیا گیا, توحید کا موضوع بار بار ڈسکس کیا گیا. پہلے لوگ جن کے اوپر عذاب آئے تھے ان کا موضوع ڈسکس کیا گیا تاکہ توحید کا, اس لیے کہ ہم توحید اپنائیں, جان جاتی ہے چلی جائے پر توحید کو نہ چھوڑیں. دوسرا موضوع جو بیان کیا گیا, پہلے لوگوں کے قصے بیان کیے گئے تاکہ ہم ان قصوں سے عبرت حاصل کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر کریں, اچھے لوگوں کی ہم صفات اپنائیں, برے لوگوں کی صفات نہ اپنائیں. اور تیسرا قیامت کی منظر کشی بہت زیادہ کی گئی. جو لوگ قیامت کے منکر ہیں, دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہیں, اور ان کی بات کی گئی. تو کیا صرف اسلام والا جنت میں داخل ہوگا؟ دیکھیں حافظ عبدالقدوس صاحب, بہت شکریہ آپ کا سوال. دیکھیں میں نے یہی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو بڑی ڈیٹیل سے لکھا ہے. یہی بہت بڑی بحث ہے یہ بیسیکلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا نا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آخری کہ ابھی بھی میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت جو دی جائے گی نا جی, کہا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو وہ آخری ہوگا. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں آئیں گے اپنی سزا پوری کر کے. تو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو حضور اس کو جنت میں داخل کر لیں گے اللہ کے حکم سے. لیکن جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے, تو اس میں علماء جو اس حوالے سے ماہر ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ رائی کے دانے کے برابر ایمان جو ہے نہیں ہے کسی کے دل میں, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بہرحال اس میں اختلاف ضرور ہے, لیکن لاجیکلی طور پہ ہم جب اس کو سمجھتے ہیں, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. سورۃ الحجرات کے آخر میں اللہ نے سمجھا دیا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے. ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے, عمل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں, تو عمل تو آپ نہیں کر رہے. جب عمل نہیں کر رہے تو پھر ایمان تو نہیں آئے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی سمجھا دیا. دیکھیں یہی تو ہمیں غور کرنا ہے, یہی تو ہمیں سمجھنا ہے. اچھا جی, اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من قال لا الہ الا داخل الجنہ, اس کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری میں ہے, وہ بھی حدیثیں اور بھی, بلکہ یہ ہر حدیث کی کتاب میں تقریباً یہ حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی وہ جنت میں جائے گا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے سمجھیں, کتاب بدء الوحی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت ساری کے ساری جنت میں جائے گی. پھر حضور نے فرمایا الا من ابا, مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے کہا من یا ابا, کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ, جو میری بات مانے گا وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی, جس نے میری نافرمانی کی, فقد ابا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. تو اس حدیث سے بھی نکلتا ہے عمل, تو عمل کریں گے تو جنت میں جائیں گے. لیکن اگر حضور کی بات ہی نہیں مان رہے تو پھر جنت میں نہیں جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ساری احادیث کو اکٹھا کر کے پھر دیکھنا ہوتا ہے. کم از کم اس موضوع کے اوپر جو بات کی گئی ہے اس کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر بات بنتی ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ چکی ہوگی. آیت نمبر 16 سورہ کاف کی. اللہ اکبر و کبیرہ, کاش ہمیں 16, 17 اور 18 نمبر آیت سمجھ آ جائے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کو پیدا کیا, تو یہ نہیں کہ ہم اس کو بھی جانتے نہیں ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, اور ہم جانتے ہیں جو نفس کے اندر وسوسے آتے ہیں, جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے, جو انسان کے دماغ میں, دل میں
وسوسے آتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. 3 باتیں بیان کی گئی یہاں اس آیت میں. اللہ نے پیدا کی ہے, اللہ جانتا بھی ہے جو تم کرتے ہو. اور دوسری بات, انسان کے وسوسے جو آتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تیسری بات, اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ شارگ سے سب زیادہ قریب ہے. اور اللہ جب شارگ, اتنا تو انسان بھی انسان کے قریب نہیں ہوتا, جتنا قریب بالکل ساتھ بیٹھا انسان بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا رب قریب ہے. فرمایا کہ ہم انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب کوئی کہے جی اللہ ہماری سنتا نہیں, یا ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے, تو یہ بہت بڑی گمراہی اور بہت بڑی ناقدری ہے. اللہ تو شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ, فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ فرشتے دائیں اور انسان کے بائیں بیٹھے ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں. ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک کرامن کاتبین ایک گناہ لکھ رہا ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ, جو بھی زبان سے لفظ نکلتا ہے إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ, مگر اس کو لکھنے کے لیے ایک تیار فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے. آیت نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ, میرے ہاں قول کو بدلا نہیں جاتا اور میں بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ, قیامت والے دن اللہ جہنم سے کہے گا بھر گئی ہو, کہے گی اور بھی ہے کچھ, تو اور بھی جنت میرے اندر ڈال دیا جائے. اچھا جی, یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق. آخری آیت سمجھ لیں, سورہ زاریات کی آیت نمبر 10. یہ جو لوگ ٹیوے لگاتے رہتے ہیں, تکے لگاتے رہتے ہیں, اندازے لگاتے رہتے ہیں, ان کے بارے میں قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ, یہ اندازے لگانے والے ہلاک ہو جائیں. الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ, یہ جو غفلت میں ہیں. ابھی ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے, موضوع کا پتہ نہیں ہوتا تو اس کے اوپر بحثیں کرتے رہتے ہیں. اندازے لگانا, تکے لگانا اور اس طرح کی باتیں کرنا اسلام نے منع کیا ہے. جب آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ سونے سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں اعلیٰ اخلاق سے نواز دے, ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. جو کہا سنا سنایا اس میں جو غلطی ہے اللہ معاف فرمائے, جو خوبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.